ران صاحب آپ لوگوں نے یہ صرف کیونکہ آپ سے معیشت چل نہیں رہی اس لیے آپ لوگوں کا سارا وقت جو فوکس ہے نا وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کرٹیسزم کرتے رہو یا ان کو کیسز میں پھنساتے رہو. آپ کے مطلب کہ نیبر نہیں کہا ہے. ہمارا موقف بالکل مختلف ہے کیونکہ معیشت ٹرن اراؤنڈ کر گئی ہے اور کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ بہتری کے امکانات اب کلیئرلی نظر آ رہے ہیں تو یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے کہ بیلاروس کا صدر آتا ہے بزنس ڈیلیگیشن لے کے تو یہ اس کو سلامی دینے پہنچ جاتے ہیں ٹیئر گیس مارتے ہوئے اور انتشار پھیلاتے ہوئے. اچھا اب کیونکہ معیشت ٹھیک چل رہی ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں. پہلے جب ہم IMF کا معاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ معاہدہ نہ کرو, اس کو انہوں نے خط لکھے یا وہاں دعوے بولے یا وہاں دھرنے دیے IMF کے دفتر کے باہر. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سول نافرمانی کریں, یعنی کہ کوئی ان کا اقدام مجھے تو سمجھ نہیں آتا. انہوں نے گھبراتے کیوں ہیں اگر تو گھبرا ہی نہیں رہے. اب تو ہم اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہر کوئی ذکر کرتا ہے. اور تو آپ کی تقریروں میں آپ کی ساری جو حکومت کی تقریریں ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کا اتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے. سر یہ کمال کرتے ہیں نا, یہ کمال یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈرا لیا نہیں دیکھیں بات یہ کہ کون اب کوئی جماعت ایسے کر سکتی ہے کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا ہو اور یہ اس دن انتشار ڈالنے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جائے. اب یہ کوئی جماعت مجھے بتائیں کوئی ایک انہوں نے پہلے کیا تھا کہ ہم سول نافرمانی کریں گے. ابھی وہ جب واجپئی صاحب آئے تھے تو آپ کو یاد ہے جماعت اسلامی نے بھی ڈیمونسٹریشنز کی تھی لاہور میں. دیکھیں it's probably before your time, I'm old enough to remember. نہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ جو ان کا موقف ہے کہ سول نافرمانی یہ کریں گے, ان کو پتہ ہے ریمیٹنسز بہتر ہیں اور بہترین جاری, ان کا خیال ہے خام خیال ہے. اچھا سر یہ ویسے پوچھا سر یہ آپ نے سول نافرمانی میں کرنا کیا ہے, مطلب یہ تو بتائیں نا بل نہیں پے کرنے, کیونکہ یہ کہانی ہم آپ سے پہلے بھی سن چکے ہیں. پھر آپ لوگوں نے کہا کہ گرم پانی چاہیے عمران خان صاحب کو تو انہوں نے بل پے کر دی. کرنا کیا ہے آپ نے یہ سول نافرمانی میں, تفصیل تو بتائیں. اوورسیز کو کہنا ہے کہ پیسے نہ بھیجیں, بس یہی ہے, دس از آل. یہ چاہیے اپوزیشن بھی ترجمانی یہ کر لیں, کام تو حکومت کے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے ترجمانی کے علاوہ. لیکن سیریس نوٹ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے بات ابھی کی نہیں سر پہلے مجھے بتائیں کہ سول نافرمانی میں آپ نے کرنا کیا ہے نا, پھر آپ نے جو بھی رانا صاحب کو کہنا. کل علی امین گھنڈا پور صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کل یا پرسوں میں, جب نہیں ہے وہ ابھی جب اس کی تفصیلات آئیں گی تو میڈیا سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی. ابھی تک تو ہم نے کہا ہے کہ مطلب کہ جس کو سر کہتے ہیں نا کہ وہ ہیڈ لائن ہے آپ کے پاس خبر نہیں, ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ٹائم دیا ہے اور ہم نے بڑی سمپل اور بڑی لیگل ڈیمانڈز ہم نے سامنے رکھی ہیں. دیکھیں ہم نے جون کے اندر بھی بات کی. اچھا ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے, پولیٹیکل ڈائلاگ بھی کریں گے اور ان لوگوں سے کرنا نہیں چاہتے. ہاں نہیں میں آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ جب ہم ریپیٹڈلی ان کے کچھ لوگ, اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کسی کو وزیر کہوں یا نہ کہوں کیونکہ 90% لوگ تو ہارے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں ان کے کوئی وزیر ہے, مجھے نام ان کے یاد نہیں آ رہا, وہ مجھے کہہ رہے تھے وہ ٹی وی پہ کہہ رہے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم ان سے ڈائلاگ کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہم حکومت ان کو دے رہے ہیں. بات انہوں نے انٹیلیجنٹ کی ہے, ان کا مطلب یہ ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا. اچھا چلے مجھے نام نہیں یاد, وہ بھی فیصلہ بات کیا سر. تو بعد میں یہ کرنے لگا تھا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کو آڈٹ کروا لیں فارم 45 پہ, یہ کہتے ہیں آپ حکومت دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے. اچھا یہ کرائے نا آڈٹ عدالتوں سے جا کے. لیٹ می فنش. دیکھیں میں دیکھیں ہم نے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 وہ آپ کو بھی پتا ہے, میں خیال ڈان کی بھی اس کے اوپر ایک اسٹوری تھی, بڑے لوگوں نے اسٹوری کی ہے کہ وہ جو فارم 47 ہے, اب سلمان کے مراجہ کا جو حلقہ ہے ویسے وہ ایک کلاسک حلقہ ہے, وہ 1,10,000 سے الیکشن جیت چکے تھے. خیر مجھے بات بتائیں آپ نے سول نافرمانی میں کیا کرنا ہے, وہ تو آڈٹ تو وہ نہیں الیکشن کا کرنے والے نا, وہ جو بھی مرضی ڈیمانڈ ہو. دیکھیں پالیٹکس کے اندر جو بھی مینز آپ جو لافل مینز جو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے, اپنے سر سیول ڈس اوبیڈینس لیگل نہیں ہو سکتی, کمال کریں آپ. نہیں میں نے کہا جو بھی اس کی ڈیٹیل ہوگی, میں نے آپ کو بار بار کہا کہ جو اس کی بھی ڈیٹیل ہوئے گی جب آپ کے سامنے آئے گی, ہم نے کہا کہ جب اس کی ڈیٹیل ہے سامنے میڈیا کے سامنے آ جائے گی وہ ڈیٹیل. ابھی تک ہم نے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں, ابھی صرف ہم نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ اگر دیکھیں ہمارے لوگوں کے اوپر مقدموں میں مقدمے کری جا رہی حکومت کون سے لیگل کام کر رہی ہے مجھے بتائیں نا آپ. انہوں نے الیکشن پورا چرا لیا ہے. اچھا انہوں نے اس کے بعد اگر مجھے آپ اجازت دیں سر, ویسے یہ بات صحیح ہے جو لاہور میں جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, خواتین کو جیل میں ڈالے, ان کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو واٹس دا بگ ڈیل. ایک تو پہلی بات ہے کہ خواتین کو جیل میں نہیں ڈالا ہوا اور کوئی ایسا کوئی ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون نہیں ہے. خاتون کچھ لوگ جو جن کی انوالومنٹ رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے وہ جیل میں ہیں, لیکن خواتین ایٹ لارج جیل میں نہیں ہیں. کیا آپ کہیں کہ
کہ 100 یا میرے خیال سے چند گنتی کی خواتین جیل میں ہیں. انوالومنٹ تو تب پتہ چلے گی نا جب کیس چلے گا. 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں آپ نے ڈالا ہوئے, 70 سالہ وہ خاتون ہیں. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے اور ٹرائل کرتے رہیں, بیل پہ صرف چھوڑنا ہے, ٹرائل کرتے رہیں, کیا جائے گا حکومت کا؟ ہم نے نہیں دینی نا, گورنمنٹ نے بیل دینی ہے, وہ اس نے عدالتوں نے بیل دینی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, پروسیکیوشن جو ہے وہ جا کے آرگیو نہیں کرتی, اس لیے بیل نہیں ہو رہی. دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ذمہ داری پروسیکیوشن کی. دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, یہ 26 مئی کو انہوں نے انتشار پھیلایا, یہ وائلنٹ ہوئے, ایک وائلنٹ ترین پاکستان کی تاریخ کا. میں اس کو بتا رہا ہوں نا, میں گورنمنٹ کا موقف آپ کو بتا رہا ہوں. گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر کا موقف ہے کہ ایک بھی بندہ جس کے خلاف کوئی CCTV پہ ایویڈنس نہ ہو یا کوئی ایسا کوئی کیپچر نہ کیا ہو, اس کو چھوڑیں, اور کوئی بندہ جو ہے وہ بے قصور جو ہے وہ پکڑا نہیں جانا. تو گورنمنٹ کی تو یہ پالیسی ہے. ابھی آپ نے کہا یہ عدالت کا کام ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری پالیسی ہے. سر یہ تو جب آپ لوگ 26 کو جب آپ پکڑ رہے ہیں, obviously جو CCTV پہ امیجز آ رہے ہیں, جو ارسٹ کا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ 9 مئی کے اندر she is involved, اور ان کے اوپر وہ allegations ہیں. بالکل says the evidence, تو وہ اس کے تحت وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے. مطلب کہ پروف نہیں ہوا نا سر. دیکھیں گے تو اب عدالت سے لے لیں, پھر بیل عدالت سے بیل لے لیں, کوئی نہیں روک رہا ان کو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہماری پالیسی ہے, حکومت ہماری پالیسی تو یہی ہے. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایلیگیشن ہیں اور ان کے خلاف کیسز ہیں, اور وہ کیسز عدالت میں چل رہے ہیں. اگر ان کا جو ہے وہ لائر بیل لے سکتے ہیں عدالت سے تو لے لیں, ہم تو بالکل پروسیکیوٹ کریں گے. 9 مئی والوں کے لیے کسی کے لیے رعایت نہیں ہے, چاہے وہ کوئی خاتون ہو یا وہ مرد ہو, سب کے لیے. IPP میں چلے گئے سر, جو IPP میں چلے گئے, جنہوں نے, میں تو سمجھتا ہوں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. جو نہیں انوالوڈ, دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے اندر پلاننگ میں, ابیٹمنٹ میں اور اس کی ایگزیکیوشن میں شامل ہیں, they all should be prosecuted. اب مجھے نہیں پتا جن IPP والوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان تینوں چیزوں میں شامل تھے یا نہیں تھے, لیکن اگر ہیں تو ان کے اوپر ہونا چاہیے. باقی ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن جب یہ بات کہتے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے, بڑے کنوینٹلی ان کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, باقی انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. جیسے میں بھی اس بات پہ, تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں, سول اوبیڈینس کا آپ کہہ رہے ہیں. اچھا وہ بات اس کی بات ہوگی کہ اگلی بات ہے, تسی دو ہی کیا کر رہے ہو. نہیں, ہم نے تو کہا کہ جب اس کی تفصیلات, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. سر آپ نے اناؤنس پہلے کر دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بتائیں گے, تو پہلے ہی پوچھ لینا تھا. ہم تو آپ کو ایک براڈر آئیڈیا بتایا, جب اس کی تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی, ٹھیک ہے نا, اور وہ لیگل ہوگی. وہ دیکھیں نا جب آئے گی, دیکھیں اس کے بڑے, اب اس کو سول ڈسپلن سے پروگرام تو پورا ہم کر سکتے ہیں, لیکن ابھی اس کے بڑے مینی فولڈز ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم کیسے کریں گے. لیکن ہمارا دیکھیں, اچھا بٹ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ مجھے بتائیے گا کہ وہ اگر حکومت نے آپ سے مذاکرات نہیں کیے تو اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے وہ شروع کرنے کا, از دیٹ کریکٹ؟ بالکل. دیکھیں ایگزیکٹلی, دیکھیں ہم 2 چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے اس کے اشارہ کر دیا کہ وہ لوگ جو کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ آپ 9 مئی کی ایک امپارشل انکوائری کروا لیں, اور اس کے بعد آپ 26 نومبر بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا. دیکھیں 26 نومبر کے اندر ہمارے جو مطلب کہ جو کہ جن کی ایویڈنس ہے, ہمارے 12 لوگ شہید کر دیے گئے. دیکھیں پاکستان کی تحریک کے اندر بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے, ہماری حکومت کے اندر ریکارڈ 10 پروٹیسٹ ہوئے اسلام آباد کے اندر. ہم نے تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو, یہ بھی انہوں نے بھی ایک آدھ لانگ مارچ کیا, بلاول نے بھی ایک آدھ لانگ مارچ کیا, مولانا فضل الرحمان نے کیا. یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نئی چیز انہوں نے ایڈ کر دی ہے. پہلے ان کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا ان کے اوپر ایک ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر میسیکر کیا تھا, اب یہ 26 نومبر کو ہو گیا. 200 لوگ ہمارے مسنگ ہیں, 200 لوگ ہمارے مسنگ ہیں. دیکھیں سیاست کے اندر اس لیول کی یہ جو حکومت ہے, کیونکہ یہ پبلک کے مینڈیٹ سے, تو یہ صرف یہ پبلک کے مینڈیٹ سے محروم ہے. یہ صرف یہ صرف ٹائم معاف کریے گا سر, آپ ان سے چاہتے ہیں کہ زور زبردستی سے لوگوں کو یہ دبا لیں. مذاکرات کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ حکومت کے دروازے کھلے ہیں لیکن بات چیت کرنے کے لیے, لیکن آپ جب بلیک میل کریں گے ریاست کو, آپ پاکستان کی قوم کو, معیشت کو, میں ریاست, حکومت, معیشت پاکستانی کو جب آپ کہیں گے کہ ہم آپ کی ریمیٹنسز بند کرا دیں گے, تو پھر بات چیت نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیلاروس کے صدر آئیں تو آپ جو ہے انتشاری ٹولہ لے کے پہنچ جائیں. ہمارے دروازے کھلے لیکن بلیک میل ہم نہیں ہوں گے, اور پاکستانی قوم کو بھی بلیک میل نہیں. ہم نے صرف دو مطالبات رکھے ہیں. ایک انکوائری کرائی جائے 9 مئی کی. دھمکیاں دینا بند کریں نا. نہیں دھمکیاں دینے سے پہلے دھمکی لگتی ہے. دیکھیں نا, تسی نہ ہی کر رہے ہو نا پھر. بالکل دھمکیوں کے ساتھ اور یہ بلیک میل کے ساتھ ہم نہیں کریں. جس دن انکوائری ہوگی یہ حکومت ختم ہو جائے گی.